حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ممبر پہ بٹھایا اور حضور نے فرمایا حسان میری نعت پڑھو۔ جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی نعت پڑھی اور آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یہ شعر میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا کھول کے آپ کو بیان کروں۔ آج تھوڑی سی تشریح میں نے اس کی کرنی ہے، توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ فرماتے وہ احسن منک لم ترقت عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحابی رسول کا قلم نہ ہوتا تو میں اس میں کچھ تبدیلی کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت کریں تبدیلی، وہ کہنے لگے نہیں، صحابی رسول نے لکھا ہے، میں کیا تبدیلی کر سکتا ہوں؟ صحابی رسول نے لکھ دیا ہے، اب میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تبدیلی نہ کریں، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے حسان بن ثابت نے لکھا ہے، قیامت تک دنیا ایسے ہی پڑھتی رہے گی، لیکن آپ بتائیں آپ کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حسان بن ثابت نے تو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور آپ فرماتے میں تبدیلی کرتا تو یہ کہتا کہ میری آنکھوں نے نہیں، کسی کی آنکھ میں نہیں بھی دیکھا آپ جیسا حسین و جمیل، صرف میری آنکھیں نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں کو یہ شرف ہی نہیں ملا کہ وہ آپ جیسا حسین و جمیل پیدا کرے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسان نے پوری دنیا گھومی تھی؟ سب کو انہوں نے دیکھا تھا تو جو کہہ رہے ہیں جناب میں نے آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کیا سارے بچے انہوں نے دیکھے تھے، ساری مائیں دیکھی تھی؟ جو کہہ رہے ہیں جی آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ حسان بن ثابت تو رہے مدینے میں، یہ تو رہے ہیں مکے میں، یہ عرب کے اندر رہے، عجم میں تو گئے نہیں، ساری دنیا انہوں نے گھومی نہیں۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ فرماتے کہ جب حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا نا کہ میری تعریف کرو، تو حضور نے ایک دعا بھی کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کو بھیج اس کی مدد کرنے کے لیے۔ جب بٹھایا تو دعا کی اللہ جبریل کو بھیج اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جناب حسان بن ثابت نے پہلا مصرع کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو جناب جبریل نے مشورہ دیا، مدد کرنے آئے نا، تو آپ نے مشورہ دیا آگے یہ کہو کہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ حسان تو نے تو دنیا نہیں دیکھی، پر میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا ساری، اس لیے آپ نے کہا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو وہ تو سارے ہی عیبوں سے پاک ہیں۔ نبی سارے عیب سے، کسی نبی کے اندر معمولی سا بھی عیب، سارے نبی ہی عیب سے پاک ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کی خاصیت کیا ہوئی اس شعر کے اندر؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، حالانکہ سارے نبی عیب سے پاک ہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسان حضرت جبریل کی تائید لے کر یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 سارے نبی عیب سے پاک ہونے کے باوجود کوئی بات تو ان کے اندر ایسی ہے جو ان میں نہیں ہے، آمینہ کے لاڈلے میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔